بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 10 جون 2022 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ جمعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب میں روزانہ کی بنیاد پر جو کرونا کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے دیگر پڑوسی ممالک جس میں خاص طور پر متحدہ عرب امارات شامل ہیں، یہاں پر بھی 1000 سے زائد نئے کیسز ریکارڈ پر آ چکے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا کہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر عرب ممالک کے ساتھ دنیا کے بہت سارے ممالک میں کرونا کے کیسز میں دوبارہ سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا کہ تمام لوگ کرونا سے متعلقہ جو ویکسین ہے اسے مکمل کریں، سماجی فاصلے کی پابندی کی جائے، خاص طور پر رش والی جگہوں پر ماسک کا استعمال اور سینیٹائزر سے ہاتھ کی صفائی لازمی کی جائے، کیونکہ کرونا سعودی عرب ہی نہیں پوری دنیا میں ابھی بھی موجود ہے۔ اس کی شدت کم ہوئی ہے مگر دوبارہ سے یہ آہستہ آہستہ سر اٹھاتا نظر آ رہا ہے، جسے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا کہ آج مملکت کے مختلف علاقوں میں ٹیمپریچر کافی زیادہ رہے گا۔ سعودی عرب کے 3 اہم شہروں میں ٹیمپریچر انتہائی لیول تک یعنی 49 سے 50 سینٹی گریڈ جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ان علاقوں میں خاص طور پر حفر الباطن، الحسا، دمام کے علاقے شامل ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ان تینوں شہروں میں جتنی گرمی ہوئی ہے وہ ایک ریکارڈ ہے۔ مملکت کے کسی اور شہر میں اس لیول کی گرمی ابھی نہیں پڑ رہی ہے۔ یاد رہے، بہا میں اس وقت ٹیمپریچر 17 سینٹی گریڈ ہے، جو بہترین لیول کا موسم ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ابھی سکولز وغیرہ کی چھٹیاں جیسی ہوں گی ان علاقوں کا رخ کریں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق الشرقیہ، ریاض، قصیم اور مدینہ منورہ مکہ المکرمہ کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر ٹیمپریچر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں سخت دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی وزارت افرادی قوت نے اور بلدیہ کے اداروں نے تمام کمپنی کفیلوں اور ٹھیکیداروں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ کسی بھی ملازم سے دھوپ میں ڈائریکٹلی کام نہ کروایا جائے۔ دن 12 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے تک ڈائریکٹلی دھوپ میں کام کرنے پر پابندی سعودی عرب میں لگی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ٹھیکیدار اس کی خلاف ورزی کرے گا تو 10,000 ریال فی ورکر کے لحاظ سے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں بھرپور کارروائیاں ایسے افراد کے خلاف کی ہیں جو مختلف جگہوں پر گداگری یعنی بھیک مانگنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مقیم 7 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 2 خواتین ایک مسجد کے سامنے بھیک مانگنے میں مصروف تھیں، جبکہ ان کے ہمراہ ایک بچہ بھی تھا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ ایک اور خاتون کو تجارتی مرکز کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جبکہ ایک اور خاتون کو بھی ٹریفک سگنل پر گاڑیوں کے ڈرائیوروں سے بھیک مانگتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے نجران ریجن میں ایک مقیم غیر ملکی کو پیٹرول اسٹیشن اور ایک اور غیر ملکی کو تجارتی مرکز کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے گرفتار کیا۔ دونوں صفائی کمپنی کے کارکن تھے۔ ایسے صفائی کرنے والے کارکن جو اکثر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اب ان کی خیر نہیں ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں ایسے افراد جو پیشہ ورانہ گداگر ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں اور صفائی کرنے والے، خاص طور پر کارکن جو دوسرے لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے خلاف ان کی کمپنیوں کے لحاظ سے کارروائی کی جائے گی۔ ایسی کمپنیاں جو اس طرح سے اپنے کارکنوں کو باز نہیں رکھتی، انہیں بھی جرمانے کیے جا رہے ہیں۔
یاد رکھیں 6 ماہ قید کی سزا اور 50,000 ریال جرمانہ ایسے افراد کو سعودی عرب میں قوانین کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ مکہ المکرمہ سے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا جب الحج اسٹریٹ پر واقع ایک ثانوی اسکول کی تیسری منزل سے طالب علم گر گیا۔ المعابدہ پولیس اسٹیشن اور پبلک پروسیکیوشن نے واقعے کی سنگینی کے پیش نظر فوری طور پر نوٹس لے لیا ہے۔ المعابدہ پولیس نے کہا کہ مکہ المکرمہ میں ہنگامی نمبر 911 سینٹرل پر اسکول کے پرنسپل نے واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ ان کے یہاں تیسری منزل سے ایک طالب علم گر گیا ہے۔ اسے فوری طور پر الشاشہ کے کنگ فیصل ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں علاج کے لیے داخل کرا دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ متاثرہ طالب علم کو کنگ فیصل ہاسپٹل ایمرجنسی وارڈ نے فوری طور پر النور اسپیشلسٹ ہاسپٹل بھجوا دیا۔ اس کی حالت نازک تھی جس کا علاج اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں ہی ہو سکتا تھا، تاحال اس کی حالت اب خطرے سے باہر نہیں ہے۔ پولیس ذرائع نے کہا کہ المعابدہ پولیس اسٹیشن نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور پبلک پروسیکیوشن کو بھی مطلع کیا ہے کہ اسکول کے طلباء نے بتایا کہ 2 ساتھیوں کی وجہ سے وہ تیسری منزل سے گرا تھا۔ مزید تفصیلات ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں تمام بینکوں کو کنٹرول کرنے والا ایک اہم ادارہ سعودی سینٹرل بینک جسے سما کہا جاتا ہے، اس میں خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مجلس انتظامیہ کی غیر سرکاری ارکان کی تقرری کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ اس اہم انتظامیہ میں شیلا الرویلی بھی شامل ہیں جنہوں نے انتظامیہ کی پہلی خاتون رکن ہونے کا باقاعدہ اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ یاد رہے پاکستان میں جس طرح اسٹیٹ بینک کی حیثیت ہے اسی طرح سے سعودی عرب میں سینٹرل بینک سما کی حیثیت ہے۔ شیلا الرویلی کنگ فیصل یونیورسٹی کی گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے بیروت کی امریکن یونیورسٹیوں سے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین اہم پوزیشن پر اپنی کارکردگی اور اپنی قابلیت کے لحاظ سے نمایاں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے ایک انتہائی نایاب تصویر شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آج سے تقریباً 95 سال پہلے 9 جون 1927 کو بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے بیمار حاجیوں کو منا سے عرفات منتقل کرنے کے لیے گاڑیوں کی سہولت فراہم کرنے کا باقاعدہ طور پر پہلا شاہی فرمان جاری کیا تھا۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے اس اہم تصویر کو ٹویٹر پر شیئر کیا گیا ہے۔ عجائب گھر کی جانب سے کہا گیا کہ مذکورہ سال مشاعر مقدسہ میں گاڑیوں کا استعمال انتہائی کم تھا۔ صرف بیمار معذور اور معمر یعنی بڑی عمر کے حجاج کو منا سے عرفات منتقل کرنے کے لیے شاہی فرمان پر عمل کرتے ہوئے حکومتی اداروں نے گاڑیوں کی سہولت فراہم کی تھی۔